اور تمہیں یاد ہے بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے بلال میرے تو کپڑے خشک نہیں ہوئے، کپڑے خشک ہوں گے تو آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ میرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ مالدار خواتین 300 جوڑے لٹکا کے رکھے ہوتے، 100 جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، 20 جوتیوں کے پیر پڑے ہوتے ہیں، جوڑے پڑے ہوتے ہیں۔ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا اچھا حافظہ عائشہ، جنہوں نے بھیجا ہے انہیں کہنا کہ 3 ساتھی سفر پہ چلے تھے، ایک چلا اور منزل پہ پہنچا، پھر دوسرا اسی کے قدم قدم چلا اور منزل پہ پہنچا، اب تیسرا راستے میں ہے۔ ان کے قدموں پہ قدم رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا، اگر دائیں بائیں ہو گیا تو مل نہیں سکے گا۔ مجھے میرے رب کی قسم، میں اسی حال پہ مروں گا جس حال پہ میرا نبی مجھے دنیا سے چھوڑ کر گیا تھا۔ جیسا عمر چھوڑ کے گیا تھا ویسا ہی عمر لے کے پہنچوں گا اپنے نبی کے پاس۔ جاؤ انہیں بتا دو کہ میں اپنے نبی کے قدم بقدم چلوں گا۔ چند دن بعد اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس نے آ کے خنجر مارا۔ ابو لولو ایرانی تھا، آتش پرست مجوسی، غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی، ان کو اٹھا کے گھر لے گئے، بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آئے تو فرمایا مجھے کس نے خنجر مارا؟ کہ ابو لولو نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی ایمان والے کے ہاتھ پر میرے قتل کو نہیں لکھا، کافر ہے۔ تو دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ بچنا مشکل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے عبداللہ، ان کو بلا کر فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو کہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ جاتا ہے۔ کیا فرمایا تھا کہ میں انہی کے قدم بقدم چلوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے ان سے ملائے۔ اب اللہ کیسے ملا ہے؟ دیہڑے تو 4 دن ان دن ٹپ جاندے پتہ بھی نہیں لگتا، 100 سال ہوئے یا 10 سال ہوئے این ٹپ جاندے۔ مسئلہ تو وہ ہے جب وہ دن گزرے گا نہیں۔ اور دیکھو یہ نہ کہنا امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، یہ کہنا عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا۔ او بھائی پرے جا، بیٹھا ادھر، کیوں لوگوں کو پریشان کرتا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، دروازے پر دستک دی، اما عائشہ نے اندر آنے کی اجازت دی تو دیکھا تو وہ پہلی بیٹھی رو رہی، سارا مدینہ رو رہا تھا۔ تو کہا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا خامن، میرا باپ اور تیسری میں، میرے محرم ہیں دونوں تیسری میں، لیکن اگر عمر یہاں چاہتا ہے تو عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے اس جگہ کا، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو انہوں نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا جب میں مر جاؤں نا میرا جنازہ پڑھ لو، میری میت کو لے جا کر دروازے پر رکھ کے نا ایک دفعہ پھر اجازت لینا۔ ممکن ہے ابھی میرے شرم میں اجازت دے رہی ہو، جب میں مر جاؤں گا پھر تو کوئی اولا نہیں رہنا، پھر تو گل مک جاؤنی ہے، اس وقت بھی کہیں لے آؤ تو پھر لے جانا ورنہ مجھے قبرستان میں ڈال دینا۔ تو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اور حضرت حسن باپ بیٹا تشریف لائے تو گھبراہٹ تاری تھی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں موت سے ڈر رہے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو فرمایا ڈرو نہیں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر، جیسے میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین۔ تو امام علی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے کہا جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو عمر کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے؟ فرمایا صرف میں ہی نہیں، یہ میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔
کبا پھر خیر ہے، اگر تم دونوں میرے گواہ ہو تو میں نے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ تشریف لے گئے تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، تو فرمانے لگے عبداللہ مجھے زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے یہاں سے کھسکا کے یہاں رکھ لیا، اتھو چاہ کے نا اگاں رکھ لیا، یعنی اپنی ٹنگ تے ہی رکھیا، ہیٹھا نہیں رکھیا۔ ویحا، غور سے غصے سے کہا بے وقوف، سنتا نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پر ڈال دے۔ تو انہوں نے ڈگ گھبرا کے زمین پہ رکھ دیا، تو اپنا چہرہ یوں مٹی پہ رکھ دیا، اپنے گال زمین پر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، تو لوگ سامنے بیٹھے صحابہ، تو آپ نے یوں دونوں کے ہاتھ پکڑے ایسے، اب مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہے۔ کیا قیامت میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں عمر ہوگا، میں یوں قیامت کے دن اٹھوں گا کہ ابو بکر اور عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے۔ اور فرمایا میرے دو وزیر ہیں آسمان میں، جبریل و میکائیل، اور میرے دو وزیر ہیں زمین پر، ابو بکر اور عمر۔ اور فرمایا جب یہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں میں ان کی کبھی مخالفت نہیں کرتا۔ اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور فرمایا میدان عرفات میں اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہی ہے، میں قریشی ہوں اور ایسا بڑا خوبصورت میرا ہی ہوگا۔ جب آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا یہ تو آپ کے خادم عمر بن خطاب کا محل ہے۔ یہ سارے فضائل نبی کے زبان مبارک سے سنے اور پھر مٹی میں ڈال دیا۔ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ تو جو آج زنا کرتے مر رہے ہیں، قتل کرتے مر رہے ہیں، چوریاں کرتے مر رہے ہیں، ہیروئن بیچتے مر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے میں لوگوں کو پھنسا کے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے لڑ رہے ہیں، ارے کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کر رہے ہیں، کدھر جائیں؟